ان حالات میں 1980 کا وہ زمانہ تھا اور 14ویں صدی ہجری کو دیکھیں تو یہ 1401 ہجری تھا، یعنی 14ویں صدی کا پہلا سال تھا ابتدا کا، جب تحریک منہاج القرآن کی ان حالات میں بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے تو فرقہ وارانہ ماحول تھا اور نظریات تھے، مگر دینی حوالے سے اس میں بڑی انتہا پسندی، شدت پیدا ہو گئی تھی اور وہ دہشت گردی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو تحریک منہاج القرآن نے اپنی ابتدا بین المسالک، رواداری اور ہم آہنگی پر رکھی۔ یہ پہلا چیلنج تھا جو تحریک منہاج القرآن نے فیس کیا۔ جہاں دینی حلقے فرقہ وارانہ سوچ میں بٹ گئے ہوں، وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا، انٹرا فیتھ ہارمنی پیدا کرنا، رواداری پیدا کرنا اور بین المسالک افہام و تفہیم اور مکالمہ جنم دینا اور ایک جگہ پہ ان کو بٹھانا، یہ ایک پہلا چیلنج تھا۔ اس کے لیے کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی جن کے ذریعے رواداری کا تصور ڈیولپ ہو، اعتدال اور توازن کا تصور ہو، انتہا پسندی کو شکست دی جا سکے اور فکری تنگ نظری کے خاتمے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایک عاجزانہ کوشش کی اس زمانے میں۔ پھر بعد ازاں ایسا وقت آ گیا، اسی تحریک نے وہ دور دیکھا اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ نظریات ہی غائب ہو گئے انسانی زندگی سے۔ آئیڈیالوجی ہر شخص کی زندگی سے غائب ہو گئی، نظریات کی جگہ مفادات نے لے لی، کردار کی جگہ حرص اور ہوس اور کرپشن نے لے لی، اقدار مٹ گئیں۔ اب سوسائٹی جیسے ویسٹرن ورلڈ میں گاڈ لیس ہو جاتی ہے، یہاں آئیڈیالوجی لیس ہو گئی۔ کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی تصور جس پر قدریں قائم ہوں، کردار قائم ہو، وہ کلیتاً ختم ہو گیا۔ وہ پچھلے زمانے کی داستان بن گیا، نیا کلچر، نیا زمانہ آ گیا۔ پھر ایسے دور میں ایک نیا چیلنج آیا کہ جب نظریے کی ریلیونس انسانی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے ختم ہو گئی ہو، تو پھر اس نظریے کو دوبارہ قائم کرنا، اس پر تمسک اختیار کرنا، اس کے اوپر استحکام کے ساتھ ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ کارکنوں کو پختہ رکھنا اور ان کو قائم رکھنا اور اس کو فروغ دینا، جب نظریہ سوسائٹی میں ریلیونٹ نہیں، نہ پولیٹیکلی، ریلیجسلی، اس وقت نظریے کو زندہ رکھنا اور اس کو قوت دینا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر اس زمانے میں دہشت گرد اور انتہا پسند ذہنوں نے نظریے ہائی جیک کر لیا، دین کے نظریے۔